پاکستان تحریک انصاف کا پورا وجود، پوری کی پوری سیاست صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام پروپیگنڈے، یہ تمام پلان، یہ تمام منصوبے ہوا میں بناتے ہیں اور جھوٹ کی بنیاد پر بناتے ہیں۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں منصوبے کے عین مطابق انہوں نے ایک پروپیگنڈا پہلے سے پلان کر رکھا تھا۔ جیسے ہی الیمین گنڈاپور کے گارڈز کی فائرنگ سے حالات کشیدہ ہوئے، حالات آپس میں خرابی کی طرف جانے لگے، تو وہ پروپیگنڈا لانچ کر دیا گیا۔ اس پہ ان کے سوشل میڈیا پر بیٹھے دہشت گرد، ڈیجیٹل دہشت گرد بھرپور معاونت اور کمک فراہم کرتے رہے، چاہے وہ صدیق جان ہو، چاہے وہ عمران ریاض ہو، چاہے وہ معید پیرزادہ ہو۔ ہر ایک نے جھوٹ کی وہ داستان علم سنائی کہ الامان والحفیظ۔ ہر ایک کا یہ خیال تھا کہ سینکڑوں لاشیں گر گئی ہیں، یہ ہو گیا۔ خیال نہیں تھا، یقین تھا، اور انہوں نے اس درجہ اطمینان کے ساتھ، اس درجہ ٹھوس لہجے کے ساتھ یہ بات اپنے ولاگز میں اور اپنی ویڈیوز وغیرہ میں انہوں نے بتلائی کہ عوام نے آنکھیں بند کر آمنا وصدقنا کہتے ہوئے اس پر یقین کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام لیڈران کے بیانات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ معید پیرزادہ نے 1000 لاشوں کا کہا تو عمران ریاض نے سینکڑوں لاشوں کا کہا۔ سلمان اکرم راجہ نے 20 کا کہا تو شیر افضل مروت نے 50 لاشوں کا کہا۔ علی محمد خان نے 12 کا کہا تو بیرسٹر گوہر نے 15 کا کہا۔ سردار لطیف کھوسہ نے 278 لاشوں کا کہا تو شیخ وقاص اکرم نے 600 لاشوں کا کہا۔ یہ تمام تر بیانات ایک ہی پارٹی کے لیڈران اور ان کے سوشل میڈیا کے رہنماؤں کے ہیں۔ یہ سوال ان سے یہ بنتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ بھئی اگر اتنی لاشیں گری ہیں تو اتنے لوگوں کی فیملیز میں سے کسی چاچے مامے تائے کا کسی ایک بندے کا انٹرویو سامنے لے آؤ، لیکن نہیں، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں پانی کے بلبلے کی طرح ہوتی ہیں جو ابھرتی تو ہیں فوراً لیکن ٹھس بھی ہو جاتی ہیں۔ اب البتہ پی ٹی آئی نے ایک نیا پینترا بدلا ہے اور ایک نیا گولڈ سمتھ کی طرف سے آنے والا منصوبہ لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ عالمی منظرنامے پر نگاہ دوڑانے سے معلوم ہوتا ہے کہ شام میں اس وقت اقتدار ختم ہو چکا ہے۔ شام کے ڈکٹیٹر بشار الاسد کی حکومت ختم ہوئی اور وہاں شامی ایک گروہ ہے تحریر شام، ان کی حکومت آ چکی ہے۔ بزور بازو انہوں نے حکومت حاصل کی ہے، لڑ کر حاصل کی ہے، اور اس دوران شام کے اندر جو بشار الاسد کے لرزہ خیز مناظر تھے وہ میڈیا کے سامنے آنے لگے، عالمی میڈیا ان کو کوریج دینے لگا۔ پی ٹی آئی کے لوڈوں نے کیا کیا کہ شامی جیلوں میں قید بشار الاسد کے وہ مظالم، ان کی وہ ویڈیوز اٹھا کر ان کو ایڈٹ کر کے ان کو پاکستانی گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال کر پی ٹی آئی کا کارکن بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنی تواتر سے بولا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے، یہی حال پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے ہیں۔ 26 نومبر کی اس ناکام بغاوت کے بعد پی ٹی آئی نے اسی طرح کا پروپیگنڈا ہتھیار لانچ کیا تھا۔ مختلف ادوار میں کیے جانے والے پی ٹی آئی ہی کی جانب سے جو ظلم ہوئے تھے، تحریک لبیک کے دھرنے کے اوپر تیزاب والا پانی چھوڑا گیا تھا، اس زمانے کی ویڈیوز اب سے جوڑ کر پیش کی گئی، اور اب شامی جیلوں میں قید لوگوں کی تصاویر، ان کے ویڈیوز، ان کے ویژولز انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جوڑ کے یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ظلم ہو رہا ہے اس عنوان سے کہہ کر انہوں نے لانچ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ایسے پروپیگنڈا عناصر کے خلاف ایک واضح اور مربوط پالیسی بنائی جائے، مرتب پالیسی بنائی جائے، اور اس پالیسی کا فی الفور نفاذ کر کے ایسے تمام افراد کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ اور عوام الناس سے میری یہ درخواست ہے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ جعلی خبروں کو روکنا چاہتے ہیں، اگر آپ جعلی خبروں کا سدجواب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کیسے پھیلتی ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو کوئی بھی خبر، کوئی بھی نیوز، کوئی بھی بات آپ تک پہنچتی ہے تو اس کو فوراً سوشل میڈیا پر چڑھانے کی بجائے رک کر کچھ لمحے کے لیے سوچ لیجئے، کچھ لمحے کے لیے خود تحقیق کر لیجئے۔ آج سوشل میڈیا کا ٹول آپ کے پاس ہے، آج انٹرنیٹ کا ہتھیار آپ کے پاس ہے، انٹرنیٹ جیسا وسیع سرچ انجن آپ کے پاس موجود ہے، گوگل آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس خبر کی تصدیق کر کے پھر اس کو پھیلا سکتے ہیں۔
اگر آپ ایسا کریں اور ایک ذمہ دار پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں تو یہ گولڈ سمتھ کا پیسہ، یہ گولڈ سمتھ کا لانچ کیا ہوا مشن اور پاکستان میں انتشار برپا کرنے والوں کا یہ مقصد، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا سا ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان فیک نیوز اور جعلی خبروں پر سد سکندری بن کر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ انتشار کی طرف جانے کی بجائے امن و سکون اور آگہی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے۔